قيوما سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سمدي ولا سماد له وأكبره تكبيرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریف تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی
فرمائی تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا سمجھا مرصع مرتب فرمایا۔ تمام کا تعریفات تمام کا حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب العزت کے لیے ہے جس نے انسانیت کو ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اسی اللہ کی آیات اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو پہنچاتے رہے۔ کروڑ صلاۃ تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کلیہ شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والسلام کی بات کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خوش لائے اور آپ نے آپ کا تمام پرندوں انسان کو قوت و بھائی چارگی انسانی اخلاق مطمئن اعلیٰ ذاتی اعلیٰ کردار قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان بشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آله اصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر اور انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد ماہر الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ شب معراج کی محفل میں ہم موجود ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک ایک بڑی تعداد میں وہ علماء ہیں جو محققین اور معتمد علیہ علماء ہیں۔ ان کے نزدیک رجب المرجب کی 27 تاریخ کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں نبی مکرم اور ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم کو معراج کرایا گیا۔ اسی وجہ سے عالم اسلام کے اکثر و بیشتر ملکوں میں شہروں میں بستیوں میں آج کی رات میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس بڑی معجزے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی محفل کے لیے جن احباب نے جس طرح سے تعاون کیا اللہ رب العزت ہر ایک کے تعاون کو قبول فرمائے اور آج کی شب اترنے والی برکتوں سے ہمیں بھی اور انہیں بھی حصہ آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور امام طریقت میں سے ابو بکر شبلی پہلے شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا ایک کارن عبد واحد دے دیا گیا واسطے۔ تو سلسلہ قادریہ تنظیم اور سلسلہ قادریہ میں ہمارے ائمہ بزرگ میں سے ائمہ طریقت میں سے ابو بکر شبلی رحمہ اللہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ پایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ جب انسان پڑوس میں ہوتا ہے تو اس سے سلام دعا ہوتی ہے، اچھی دل لگی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ سے ایک اچھی دوستی تھی، اچھا تعلق تھا۔ اس کا انتقال ہوا، پھر انتقال کے بعد آپ نے ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے خواب میں اسے دیکھا اور آپ نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں قبر میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان میں سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص قبر میں جانے کے بعد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ ہم تو ہر چیز کو آسان سمجھنے لگ گئے جب قرآن و حدیث میں بلا مبالغہ سینکڑوں مقامات پر بیان کیا گیا کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، دشوار گزار راستہ ہے۔ وہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زاد راہ کامل لے لو، اس لیے کہ راستہ بہت دشوار ہے اور بہت طویل کا راستہ ہے، لہذا اپنی زاد راہ کامل لے لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا یہاں کی حیبت، یہاں کی دہشت اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں آ کر معلوم ہوا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت سنگین ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے اس سے
तुम्हारे साथ मामला क्या हुआ? तो कहने लगे कि जब लोग मुझे दफन करके चले गए और मुनकर व नकीर सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते जब मेरी कब्र में आए तो इंतहाई हैबतनाक और दहशतनाक अंदाज में आए, मुझे डांट कर खड़ा किया, मुझे उठाया और बैठाया और डांट कर बैठाने के बाद मुझसे सख्ती के साथ सवाल करने लगे। उनकी हैबत और उनकी दहशत इस कदर ज्यादा थी कि मैंने गुमान किया कि क्या मेरी मौत ईमान की हालत में नहीं हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो एक काफिर के साथ का सुलूक है जो होना चाहिए, कि मेरे साथ तो सुलूक हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि एक मोमिन के साथ जो खताबार और सजावार मोमिन होता है, उसके साथ जब मुनकर व नकीर का मामला ऐसा है तो मुस्लिमों के साथ क्या होगा। तो कहते हैं कि मुझे ये महसूस होने लगा, मुझे शक होने लगा कि इमारत है कि मुझे शक होने लगा कि क्या मेरा ईमान खात्मा पर नहीं हुआ, क्या मेरी मौत ईमान की हालत में नहीं हुई। तो जब मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने पूछा कि अल्लाह के फरिश्तों, तुम मेरे साथ इस कदर सख्ती का मामला क्यों करते हो, तुम मेरे साथ इस कदर दुश्वारी का मामला क्यों करते हो, मेरे साथ नरमी का मामला करो। तो कहने लगे कि तुम्हारा कसूर है और तुम्हारी सजा है कि तुम जैसे शख्स के साथ हम मुनकर व नकीर सख्ती का मामला करते, नरमी का मामला नहीं करते। तो कहने लगे आखिर मेरा कसूर क्या है। फरमाया कि लेकिन इमामिका निसाइका फी दुनिया बिगैर इख्तियार, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम दुनिया में गैर मुहताज तरीके से जुबान इस्तेमाल करते, तुम जुबान इस्तेमाल करते हुए, लफ्जों का चुनाव करते हुए, गुफ्तगू करते हुए मुहताज अंदाज इस्तेमाल नहीं करते थे। तुम जब किसी से गुफ्तगू करते तो तुम्हारा लहजा इस अंदाज में होता, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि सुनने वाला कुछ बुरा जान रहा है, उसके दिल में तुम्हारी बात से चोट लग रही है या नहीं। और इसके अलावा तुम बेमाल गुफ्तगू किया करते थे, जिस जगह बोलनी नहीं चाहिए उस जगह तुम गुफ्तगू किया करते थे। मतलब यह है कि तुम जुबान गैर इस्तेमाल जगह पर जुबान इस्तेमाल करते, जिस जगह बोलने की नहीं होती उस जगह भी तुम बोला करते। तो तुम्हारी सजा है, तुम जैसे अफसोस की सजा है कि जो दुनिया में गैर मुहताज अंदाज में गुफ्तगू करता है, उसके लिए मुनकर व नकीर यानी हमारे लिए अल्लाह की जानिब से यही हुक्म है कि हम उसके साथ सख्ती का मामला करें, नरमी से उसके साथ पेश न आए। तो कहते हैं कि जैसे ही वो फरिश्ते मुझे अज़ाब देने का सोच ही रहे थे, आला बैनी व बैनहुमा रजुलन, मेरे और उन दोनों के दरमियान में एक शख्स हाजिर हो गया। उन्होंने मुझे डांटा और डांटने के बाद जैसे ही इरादा किया कि अब इस पर अज़ाब डाला जाए, इसके साथ अज़ाब का मामला किया जाए, तो कहते हैं जैसे वो इरादा कर रहे थे, मेरे और उन दोनों के दरमियान में एक शख्स हाजिर हो गया और उन दोनों को इस शख्स ने रोक दिया और कहा, खबरदार, ये मेरा पसंदीदा बंदा है और मैं इसकी हिफाजत के लिए मुतअय्यन किया गया हूँ, मैं इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया हूँ, अल्लाह की जानिब से मुकर्रर किया गया हूँ। जब मैं इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया हूँ तो कब्र में भी इसकी हिफाजत करूंगा और हर मरहले में इसकी हिफाजत करूंगा। तो कहते हैं कि दोनों फरिश्तों ने देखा कि जब उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह की जानिब से मुकर्रर शुदा कोई शख्स हाजिर हो गया है तो वो चले गए। जब चले गए तो वो कहने लगा, जो मलकी थी, जो मुर्दा था, वो कहने लगा अबू बकर शुक्री से, जब वो चले गए तो मेरी जान में जान आई और मुझे महसूस हुआ कि हाँ मेरा ईमान खात्मा पर हुआ है। फिर जब वो चले गए और मेरे औसान सही हुए तो मैंने उससे पूछा, वो शख्स जो मेरे साथ ही मौजूद था, जो इंतहाई पुरौनक और नूरानी शख्सियत का हामिल था, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, इस गरीबुल बकरी में, इस मोहताजी के वक्त में, इस परेशानी और अकेलेपन में, इस तन्हाई में तुम कौन हो जो तन्हाई में मेरा साथी बने, तुम कौन हो कि मुश्किल में मेरे मददगार साबित हुए। तो वो कहने लगा कि तुम्हारा कसूर ये था कि तुम दुनिया में अपनी जुबान को कसरत से इस्तेमाल करते थे, गैर मोहताज अंदाज में जुबान इस्तेमाल करते, तो उस वजह से फरिश्तों की शक्ति आई। लेकिन तुम्हारा एक अमल ऐसा था कि कभी कभी तुम आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इंतहाई मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ लेते थे। तो ये जो दुरूद और सलाम तुम्हारा पढ़ना था, अल्लाह ने तुम्हारे
ذریعے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مقرر کیا ہے کہ میرے حبیب پر جو درود و سلام پڑھتا ہے اے شخص کو اس پر مقرر ہوگا قبر کے عذاب سے بھی بچا، حشر کے عذاب سے بھی بچا، پورے صراط کے عذاب سے بھی بچا۔ اس نے کہا کہ آخرت کے تمام مراحل میں تمہیں بچاؤں گا یہاں تک کہ تمہیں جنت تک پار نہ لگا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، آخرت اور آخرت کے تمام مراحل میں ملتی ہے۔ دو رائے اس کے اور دو رائے اس پر کسی کی نہیں ہے، لہذا اپنی زندگی میں درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص زبان احتیاط سے استعمال نہیں کرتا تو قبر میں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو ہوگی، لہٰذا یہ تو بات ابتدائیہ جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ پتہ اور امتحان محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظر پوچھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعہ معراج تو بہت طویل ہے اور اس کو روایت کرنے والے کثیر صحابہ کرام ہیں، 40 سے زیادہ صحابہ کرام بھی واقعہ معراج کی روایت کرتے ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف طرق سے، مختلف طریقے سے روایت کرنے والے ہیں، لہذا واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کرنا کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تفسیری واقعات ہیں اور ہر صحابی نے جب واقعہ بیان کیا تو کسی نے کچھ واقعے کو لیا، کسی واقعے کو چھوڑ دیا، کسی نے کچھ واقعے کو لیا، کسی واقعے کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کو جتنا یاد رہا انہوں نے اتنا بیان کر دیا ہے۔ 40 صحابہ کرام سے واقعہ معراج کا ثابت ہونا یہ بتاتا ہے کہ واقعہ معراج بہت عظیم معجزہ ہے۔ اسی وجہ سے کثیر صحابہ کرام اور پھر تابعین کی تو ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے واقعہ معراج کو روایت کی ہے۔ تو واقعہ معراج کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہے، اور چونکہ یہ کافی طویل واقعہ ہے تو ہم اختصاراً واقعہ معراج کا سبب بیان کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات کیے اختصاراً وہ مشاہدات بیان کریں گے تاکہ ہماری آج کی حاضری مکمل ہو جائے۔ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کی محفل اتنے طویل دورانیے کی نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا دن کام کا دن ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اپنے اپنے کاموں پہ جانا ہے۔ بس شوق یہ ہے، لالچ یہ ہے کہ آج کی شب سے کچھ نسبت ہو جائے، حاضری بھی ہو جائے، رات بھی مکمل ہو جائے، بات بھی مکمل ہو جائے، لہذا اختصاراً اپنی حاضری ہم پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ معراج کا سبب کیا ہے، سب سے پہلی یہ بات ہے، اور اس بات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ واقعہ معراج کا سبب کیا ہے؟ سبب کو جاننے سے پہلے واقعہ معراج کی تاریخ سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور نبوت کے اعلان کے بعد مسلسل آپ تبلیغی معاملات کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو، اور تبلیغ کے بدلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے رہے، ظاہر ہے کہ وہ عقیدت کا رد عمل تو نہیں تھا، محبت کا رد عمل تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ جو لوگ 500 سالوں سے نسلاً بعد نسل بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ سارے بت غلط ہیں، ایک رب ہے جو واحد ہے اور وہی صحیح ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو 500 سالوں سے جو عقیدہ ان کے دلوں میں خون کے ساتھ رچ بس گیا تھا، اس عقیدے کو اچانک نکال دینا یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا نا۔ تو ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملہ خداؤں کو باطل قرار دیا اور غلط قرار دیا اور ایک رب کو واحد قرار دیا، سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق قرار دیا، تو اس کا رد عمل تو آپ کے لیے منفی آنا تھا، لہذا منفی رد عمل آیا۔ اور منفی رد عمل میں کیا تھا کہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے انہیں تنگ کیا جائے۔ کوئی بہانہ، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرتے ہوں۔ ہر لمحے میں، ہر واقعے میں، ہر لمحے میں معاملات ایسے ہوتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زخموں کو سہتے رہے، تمام معاملات کو سہتے رہے، صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے، اور اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
صبر کی تلقین اور تاکید فرماتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ واقعہ معراج ہے اعلان نبوت کے 11ویں سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو 11ویں سال، جب نبوت کے اعلان کا 11واں سال تھا، جب یہ واقعہ معراج ہے۔ اور اس واقعہ معراج کے 2 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو واقعہ معراج یہ بیست، اسے اعلان نبوت کو کہتے ہیں بیست کے 11ویں سال معراج کا واقعہ ہوا۔ اور معراج کے واقعے سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی جد و جہد دیکھیں تو وہ انتہائی پرآشوب ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ہر راستے میں تبلیغ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو مارا جاتا، آپ کو تنگ کیا جاتا، آپ کے چاہنے والوں کو تنگ کیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا غم یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابتدائی دور میں تو صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، جانثار تو تھے لیکن ان کی تعداد کم تھی، اور ان جانثاروں میں، ان تعدادوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام پہلے آتا ہے، وہیں ایک خاتون کا نام بھی پہلے آتا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان کا نام پہلے آتا ہے نا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دینے والی خاتون وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو ہجرت کے 20 کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غم تو یہ ہوا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ کی انتہا درجے پہ مدد کرنے والی اور آپ سے محبت کرنے والی، جب آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جو اہلیہ بھی ہیں اور دین اسلام کی خاطر سب کچھ نثار کرنے والی، سب کچھ قربان کرنے والی خاتون ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش برسائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال جس دور میں ہوا، اس دور میں نماز جنازہ کا معاملہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نماز جنازہ کے انہیں سپرد خاک کیا، اور انتہائی عزت و احترام سے ان کا مزار جنت المعلی میں ہے، بحمد تعالی ہم نے زیارت کی ہے، اور جو وہاں جاتے ہیں خصوصی طور پر ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے جائے، آج کے شب کے صدقے میں آپ کو بھی لے جائے، اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی بار بار دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، اور پھر آپ اس ابھی غم سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے اور بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، اور عرب کے سرداروں میں سے تھے۔ تو جب آپ کا ہاتھ تھا تو بڑے بڑے سردار بھی کچھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو 20 کے 10ویں سال ایک مددگار جناب خدیجہ الکبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بھی ہیں اور آپ کی اہلیہ بھی ہیں، ان کا وصال ہوا تو آپ تو غم زدہ تھے ہی، آپ ابھی اس غم سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، حتیٰ کہ اس غم کی نشانی ایسی ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، غموں کا سال، عام الحزن۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جب آپ عام الحزن لکھیں گے نا تو یہ سارے واقعات آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ گوگل میں بھی عام الحزن لکھیں تو یہ سارے واقعات اور معاملات آ جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹوٹ گئے کہ آپ غموں سے بالکل گھائل ہو گئے، غم آپ کے زندگی میں شامل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب غم آئے تو کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ وصبر وما صبرک الا وصبر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں،
ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ پیارے حبیب، آپ پر جو مصائب و آلام کا نزول ہو رہا ہے اس سے آپ کا رب بھی باخبر ہے۔ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ آپ پر مصائب و آلام کا نزول ہو اور آپ صبر کریں تاکہ رہتی دنیا تک آپ کی سیرت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو جائے، اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ ان پر اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کی جانب نظر کریں، تو جب وہ رسول اللہ کی مصیبتوں کی جانب نظر کریں گے ان کی اپنی مصیبت کم نظر آئے گی، رسول اللہ کی مصیبت زیادہ نظر آئے گی۔ جب ایسا ہوگا تو کتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی ان کے لیے یہ بات تسلی کا باعث ہوگی کہ یہ کیا مصیبت ہے جس مصیبت کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب یہ بات ہوگی تو یہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، لہذا اس آیت کا نزول ہوا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، اور اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنج و الم میں مبتلا تھے، اس رنج و الم کے بعد یہ ہجری کون سی ہے؟ یہ 20 کا 10واں سال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنج و الم میں تھے تو ہجرت کے 11ویں سال قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ہجرت کے 12ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال رجب المرجب کے مہینے کی 27 تاریخ تھی، جو جمہور علماء کرام کا قول ہے۔ اس 27 تاریخ کو معراج کرائی گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان، آسمان سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، الی آخری 7ویں آسمان، پھر عرش، عرش سے کرسی، اور پھر اس کے بعد وراء الورا، جس کے بارے میں کہا کہ کہاں تک پہنچے تو کہا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، کہ اب یہاں عقل و خرد سے کہو کہ اپنے سر جھکا لے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے جہاں یہاں وہاں بھی نہیں ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ جس جگہ یہاں وہاں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر نیچے تمام جہاد ختم ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے۔ اور علماء اہل سنت اور جمہور علماء کے نزدیک پھر یہی مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اپنے رب کو دیکھا۔ پھر وہاں سے واپس آئے تو ایک تسلی ہو گئی، ایک طمانیت ہو گئی، ایک اطمینان کی سی کیفیت ہو گئی۔ یہ سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا۔ اس کے اسباب تو بہت ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کرتے ہوئے جب آپ کے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے تو آپ پر رنج و الم کا غلبہ ہو گیا۔ جب رنج و الم کمال تک پہنچ گیا تو پھر رب ذوالجلال نے اس رنج و الم کو ختم کیا اور ایسی عظیم خوشخبری دی کہ قیامت تک کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس خوشخبری کا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے تاریخی پس منظر جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ جب رنج و الم کمال کو پہنچ جائیں تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب خوشخبری قریب ہے۔ جب پریشانیاں، تنگیاں اپنے عروج کو پہنچ جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب آسودگی اور آسانی کے دن قریب ہیں۔ جب رات انتہائی تاریک ہو جائے تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ صبح کا اجالا ہونے والا ہے۔ اس میں ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ انسان کتنا ہی تنگ دل ہو، انسان پر کس قدر آفات و بلیات کا نزول ہو، کیسے ہی مصائب اور مسائل میں وہ گھرا ہو، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھے اور اس بات کی امید رکھے کہ جب یہ مصیبت کی تاریک رات تمہارے لیے ہے تو انشاءاللہ خوشخبری کی صبح کا اجالا بھی ضرور تمہاری زندگی میں آئے گا۔
بالکل اسی طرح جیسے عام الحزن کے دوسرے سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، اور سورہ نحل کی آخری آیت ہے نا، 14واں پارہ ہے، 14ویں پارے کی آخری آیت ہے، وَاصْبِرْ، پیارے حبیب صبر کرو، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، یہ بالکل وہی پس منظر ہے، پیارے حبیب صبر کرو، تم صبر کرو گے، جب تمہارے مصائب کمال کو پہنچ جائیں گے تو پھر نعمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اس میں ایک پیغام ہے، اور پیغام کیا ہے؟ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایک جیسے حال میں نہیں ہوتا، کبھی خوشی کا حال ہوتا ہے، کبھی غمی کا حال ہوتا ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی آسودگی ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی تلخی ہوتی ہے، کبھی زندگی میں مٹھاس ہوتی ہے، یہ زندگی کے رنگ ہیں۔ تو انسان جب خوشی میں ہوتا ہے نا تو پھولے نہیں سماتا، لیکن جب تنگی کے ایام آتے ہیں تو بددل ہو جاتا ہے، شکوے اور شکایت کرنے لگتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے پس منظر میں یہ پیغام موجود ہے کہ کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے مصائب کو دیکھنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے، اور رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال غم کے بادل جلدی ختم کر دے اور خوشیوں کا مینا جلدی برسا دے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے جب غم اپنے کمال کو پہنچ جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ جب رنج و علم، مصائب و آلام، پریشانیاں کمال کو پہنچ جائیں تو یہ یقین رکھیے کہ اب خوشخبری بہت قریب ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری اور اچھی نوید ایسی ہوتی ہے، یہ روایت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ یہ عظیم صحابیہ ہیں، ان کے شوہر ہیں ابو سلمہ، ان کی بیٹی تھی سلمہ، تو بیٹی کی جانب نسبت کر کے ان کا نام ابو سلمہ اور ماں کا نام ام سلمہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا، جیسے ابو دردہ، ان کی بیٹی کا نام دردہ تھا تو باپ کا نام ابو دردہ ہو گیا، ماں کا نام ام دردہ ہو گیا، تو یہ سلسلہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں۔ تو ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، ایک دن گھر آئے تو بہت ہی خوش اور فرحت و انبساط چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ آج آپ کا چہرہ خوشیوں سے کھل رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث سنائی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی میٹھی ہے، شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی شہد جیسی میٹھی ہے، لیکن انسان ہے کہ کوئی بات اس سے زیادہ سمجھ آ جائے، کوئی بات کم سمجھ آئے۔ تو آپ کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مجھے بہت پسند آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ارشاد فرمایا کسی شخص پر کوئی مصیبت آئے تو فوراً مصیبت آتے ہی وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یہ پڑھ لے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص مصیبت کے فوراً بعد یہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس نعمت سے بڑھ کر اسے نعمت عطا کرے گا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے یاد کر لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو وصال ہوا کہ تو اہلیہ کے لیے، بیوی کے لیے شوہر کا انتقال، یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی ختم ہو گئی، دنیا اندھیری ہو گئی۔ تو اب کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہوا تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اوسان کو، اپنے حواس کو قابو میں رکھا، اور واویلا کرنے کے بجائے، چیخ و پکار کرنے کے بجائے انہوں نے انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اب پڑھ تو لیا، عدت میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ابو سلمہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، اس سے بہتر کوئی اور شخص کیا ہوگا۔
گھر والوں کا خیال رکھنے والا، بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا، ہر طرح سے احتیاط، ہر طرح سے خیال رکھنے والا تھا۔ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہوگا؟ تو کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، اور بہرحال پھر رسول اللہ کے فرمان پہ بھی اعتماد تھا، یقین تھا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو بہتری ہوگا، اللہ جانے کیا بہتری ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی عدت کے ایام ختم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے بچے ہی گواہ ہوں گے، اور آپ کے اس وقت جتنے بچے تھے سب نابالغ تھے، نکاح کے لیے بالغ ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہے جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ آپ نے انہی کو گواہ مقرر کیا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ روایت پھر دوسرے لوگوں تک بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ رسول اللہ کا فرمان پڑھ تو لیا تھا، لیکن پھر میرے دل میں شک تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن جب رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آج میں رسول اللہ کے حجرے میں ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ ابو سلمہ تو اچھا آدمی تھا، اچھا شوہر تھا، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر کون شوہر ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ اگر گیا تو اللہ نے مجھے وہ شوہر عطا کیا جو کائنات کا امام ہے، جو لوگوں کا بھی امام ہے، انبیاء کا بھی امام ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، اگر یاد نہ ہو تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دوبارہ سن لیجئے گا، اسے یاد کیجئے۔ ایک بات اور پھر دوسرا مسئلہ بھی آتا ہے کہ مردوں کو چاہیے، شادی شدہ لوگوں کو چاہیے کہ جو بیان، جو اچھی بات وہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں سنیں، وہ اپنے گھر جا کر اہلیہ کو بتائیں، اپنے گھر میں اہلیہ کو بتائیں، والدہ کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، بیٹوں کو بتائیں، تاکہ دین اس طرح سینہ بسینہ آگے چلتا رہے، آپ کو بھی برکت ملے اور آپ کے گھر میں بھی برکت ملے۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ سے کوئی بات سنتے تو وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتے، اپنی اہلیہ کو جا کے سناتے تھے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس مضمون کے بلا مبالغہ درجنوں واقعات ابھی معلوم ہے جو اسی مضمون کے ہیں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کوئی بات جب رسول اللہ سے سنتے اور بات ان کی سمجھ میں آ جاتی، گھر جا کر اہلیہ کو بتاتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ شرم و حیا نہیں کریں جب رسول اللہ کا فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے اگر تمہیں ایک ہی آیت پہنچی ہے تو وہ آگے تک پہنچا دو۔ جب یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو سب کے لیے ہے۔ بالخصوص صحابہ کرام اپنی اہلیہ کو، اپنی گھر والی کو کیوں بتایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے دین سیکھنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں، مختلف محفلوں میں ہوتے ہیں، مختلف عقل مند اور بالغ النظر سلیم الفطرت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دین سیکھنے کے ان کے لیے مواقع بہت ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے دین سیکھنے کے مواقع نہیں ہوتے، اور آج کے دور میں ادھر مرد گھر سے باہر نکلے اور ادھر عورتوں کے لیے دین سیکھنے کے مواقع تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے اکثر و بیشتر خواتین دین سیکھنے سے زیادہ شیطان کو سیکھنے پر فوقیت دیتی ہے نا۔ لہذا دین کی راہ، دین کے راستے ان کے لیے اب مفقود ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اگر دینی بات ان تک پہنچائیں گی تو ان کے دل کا آپ گینا بھی روشن ہوگا، جب ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ پر بھی ہوگا، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد پر بھی ہوگا۔ لہذا ایک بات، دو باتیں ہو گئی اس سے۔ بہرحال واقعہ معراج کے پس منظر سے جو یہ بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب رنج و علم اور مصائب و آلام اپنے عروج پر پہنچ جائیں اور اس پر انسان صبر کرے تو اس صبر کا نتیجہ ایسا ہی ملتا ہے جیسے رسول اللہ کو معراج کی صورت میں ملا، یا جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملا۔ یہ دو ہی روایات ہمارے لیے بہت ہیں، لہذا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے تیسرے کو شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے رنج و علم، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ جو مشکل کے ایام ہیں میرے، اسے جلدی سے پار لگا دے، اور رحمتوں کا نزول مجھ پر بھی فرما، آسانیوں کی بارش مجھ پر نازل فرما۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل آسودگی بھی آ جاتی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشاہدات کیے۔
آپ نے کیا کیا دیکھے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج کرانے کا دوسرا سبب، پہلا سبب تو وہ تھا تاکہ امت کو سبق مل جائے، اور دوسرا سبق لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سے اللہ نے بیان کیا کہ معراج کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان نشانیوں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نشانی دیکھی، آپ کہاں کہاں گئے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر ہم حصول برکت کے لیے کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے، اور امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان کی پہلی جلد میں اسے نقل کیا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین مجھے لے کر چلے اور ایک مقام تک پہنچے تو میں نے دیکھا، جب جنت کے ایک مقام تک پہنچے تو میں نے جنت میں دیکھا کہ 4 نہریں ہیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے اور شہد کی نہر، 4 نہریں ہیں اور چاروں نہریں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ نہر کہاں سے نکلی اور کہاں جا رہی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے یہ نکلی ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، یہ کہاں جا رہی ہے یہ معلوم ہے، یہ چاروں کے چاروں نہریں آپ کے حوض کوثر تک جا رہی ہیں جس سے آپ کی امت قیامت کے دن سیراب کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ نہریں کہاں سے چل رہی ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور رب نے آپ کو عجائبات دیکھنے کے لیے ہی آج کی شب بلایا ہے، آپ اپنے رب سے التجا کیجئے، دعا کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا، آپ کا رب آپ کی طلب کو رد نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو رب چاہتا ہے، ہم رسول اللہ کی رضا چاہتے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے التجا کیجئے، دعا کیجئے، طلب کیجئے، آپ کا رب آپ کی طلب پوری کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا کی یا اللہ یہ کیا معمہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ تو خبر ہو گئی، یہ تو معلوم ہوا کہ چاروں کی چاروں نہریں حوض کوثر پر جا کر گر رہی ہیں، یہ نہریں نکلی کہاں سے ہیں؟ یا اللہ مجھے یہ اپنے عجائبات میں سے یہ عجیب دکھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے مجھے آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے اور بھیجا ہے، اور آپ کے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں، لہذا چلیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، چند قدم ہی چلے تھے کہ وہ مقام آ گیا جس مقام کو آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں، حالانکہ سینکڑوں سالوں کا فاصلہ تھا۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں فاصلے ختم کر سکتا ہے، وہاں فاصلوں کی مسافتوں سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ تو اللہ تو چاہے تو قریب کو دور کر دے اور چاہے تو دور کو قریب کر دے، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے اور رسول اللہ کے معجزات میں ہے۔ واقع معراج بھی یہی معجزہ ہے۔ تو چند قدم چلے وہ مقام آ گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک سفید گنبد ہے، موتی کی طرح سفید۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنا بڑا تھا؟ فرمائے کتنا بڑا تھا یہ کیسے بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے مخلوق کو ایک جگہ جمع کر کر اس گنبد کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ ایک بڑے چٹان پر کوئی چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہے، اتنا بڑا گنبد ہے اور سفید، موتی کی طرح سفید ہے اور آر پار نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے موتی کے اندر کچھ جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ یہ چاروں چشمے اسی گنبد کے اندر سے نکل رہے ہیں اور گنبد میں تالا لگا ہوا ہے،
ताला लगा हुआ है। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसी गुंबद से नहर निकल रही है। आपको तसल्ली हो गई कि चलो मालूम हो गया कि ये नहर कहाँ से निकल रही है। तो जब रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम लौटने लगे, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, क्या आप गुंबद के अंदर जाना नहीं चाहते? आपने फरमाया, हाँ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन दरवाज़ा बंद है और इसमें ताला लगा है, मेरे पास तो चाबी नहीं है। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ही के पास तो चाबी है, किसी दूसरे को अल्लाह ने ये दी ही नहीं, आप ही के पास चाबी है। और आज ही के दिन के लिए ये दरवाज़ा, आज ही के दिन तक ये दरवाज़ा बंद है और आज के दिन के बाद भी ये दरवाज़ा बंद ही रहेगा। आप ही इसे खोल सकते हैं और एक ही बार ही खुलेगा, उसके बाद जब आप बंद कर देंगे तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तो आपने फरमाया, मेरे पास तो चाबी नहीं है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आप पर जो कलाम उतारा है, उस कलाम में जो एक आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यही इस दरवाजे की चाबी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उस ताले को पकड़ा, दरवाजे के करीब गए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। तो पढ़ते ही अल्लाह की कुदरत से वो दरवाज़ा खुल गया। तो फिर आप अंदर दाखिल हुए तो 4 कोने थे और चारों कोनों में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ था। शहद की नहर जिस कोने से निकल रही थी उसमें भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ था। तो अल्लाह की है के बीच से शहद की नहर निकल रही थी। दूसरे कोने में रहमान लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के मीम से शहद की नहर निकल रही थी। अल्लाह की है से शराब की नहर निकल रही थी। रहमान के मीम से पानी की नहर निकल रही थी। रहीम के मीम से दूध की नहर निकल रही थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा और जब आप बाहर आए तो अल्लाह की जानिब से निदा आई, प्यारे हबीब, ये चारों नहरें हौज़ कौसर पर जा रही हैं और जब तुम जाओ तो दुनिया में जाकर अपने गुलामों को ये मेरी जानिब से खुशखबरी सुना देना, दुनिया में जो शख्स हर काम के करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा, जब यहाँ आएगा तो इन चारों कोनों से जो नहर निकल रही है, इन चारों नहरों से उसे सैराब किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। कैसे अजायब बात हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूयत का मकाम भी मालूम होता है। और दूसरा सबक क्या मिलता है, ज़िंदगी के हर मरहले में, हर काम में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, या हम भूल जाया करते हैं, ये हम भूल जाया करते हैं। चलते चलते ये भी समझ लीजिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से नीचे आ रहे थे ना, तो जब आसमान दुनिया के करीब आए तो आपको ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, गर्द गुबार छाया हुआ था। इंतहाई गर्द गुबार से पूरी ज़मीन अटी हुई थी कि ज़मीन का कोई हिस्सा दिखता नहीं था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये क्या है कि ज़मीन से ऊपर की जानिब अगर देखा जाए ऐसे गर्द गुबार तो मालूम नहीं होते, महसूस नहीं होते, लेकिन ऊपर से जब ज़मीन की जानिब देखा जाए तो गर्द गुबार कैसे आम तौर पर ऐसे मालूम नहीं होते, गर्द गुबार साफ ही नज़र आता है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब देखा तो पूरी ज़मीन गुबार से गुबार आलूद थी और ज़मीन का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि जिब्रील अमीन ये क्या है? अर्ज़ करने लगे, ये सब के सब जिन्नात और शयातीन हैं जिन्होंने ज़मीन और ज़मीन वालों को घेर लिया है फ़कत इसलिए कि वो अल्लाह का नाम ला ले और अल्लाह की कुदरतों की जानिब उनकी तवज्जो ना जाए। हाँ, ये गुबार उसी की आंखों से छटता है जो ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह का जिक्र करता है। लिहाजा वो शख्स जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रत्बुल लिसान रहता है, अपनी ज़िंदगी का हर काम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहता है, वो शयातीन और जिन्नात से दूर रहता है। वरना ये याद रखिए, ये भी हमारे साथ हमारी दुनिया में ही रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं और हमारे साथ साथ ही जिंदगी गुजारते हैं। एक शैतान, एक जिन तो हमारे अंदर ही है ना, जिसको हमजाद कहते हैं, वो आपके साथ ही पैदा हुआ और आपके साथ ही रहेगा। वो आपको वर्गलाता है, वो आपको अल्लाह की इबादत से रोकता है, वो इसी काम पर मामूर है। और इसके अलावा जो बाहर के शयातीन हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। जब वो अपना काम इंतहाई मेहनत से कर रहे हैं तो हमें भी अल्लाह ने काम दिया है। अल्लाह ने इन शयातीन और जिन्नात के मुकाबले के लिए हमें बेआसरा तो नहीं छोड़ा ना।
اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اور پھر یہ جو رسول اللہ کی دعائیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بچے مدرسوں میں جو دعائیں یاد کرتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو ہی دعائیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں نہیں. یہی دعائیں ہیں، جو شخص ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا. ورنہ یاد رکھیے ہمارے ساتھی ہیں، اور کبھی ان کا غلبہ زیادہ ہو جائے تو وہ تباہی مچائے کہ خاندان اجاڑ دے. ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں ہیں، اور پھر جب اپنے پر بن پڑے تو پھر روتے ہیں کہ جناب اب کیا کیا جائے. تو پھر بہت سے بڑے بڑے چیٹر بابا بھی موجود ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے، پھر منہ مانگی قیمت دے کر آپ کے معاملات کی خلاصی ہوتی ہے. لہذا اس کا بہت ہی بہترین سبب ہے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیے. یہی تو ہے صحیح حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب رات ہو جائے اپنے بچوں کو پھر باہر نہ نکالو. جیسے ہی مغرب ہو، سورج غروب ہو، اپنے بچوں کو گھر میں کر لو. یہی تو وقت ہمارے لیے سیر سپاٹے کا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو گھر میں رکھ لو، پھر باہر نہ نکالو. اور جتنے برتن ہیں انہیں پلٹ دو، کھلا نہ چھوڑو. اگر کوئی برتن کھلا ہو اس پر ڈھکنے کے لیے کچھ نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک لکڑی ہی رکھ دو. اور فرمایا دروازہ بند کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ بند کرو. اس لیے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو گے تو باہر کا جو شیطان ہے، جو جنات ہے، وہ گھر میں آئے گا نہیں. ورنہ اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو آپ نے فرمایا کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں. جب کوئی بھی کھلا برتن دیکھیں وہ بلائیں اس برتن کے اندر چلی جاتی ہیں. یہ بلائیں کیا ہیں؟ یہی ہیں، یہ جنات ہیں، شیاطین ہیں. ان برتنوں میں چلے جائیں، پھر آپ اسے استعمال کریں تو پھر بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیاطین اور ابلیس اور اس طرح کے جو غیر مرئی چیزیں ہیں ان سے مقابلہ کے لیے آپ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. ہاں ہم خود ہی ان ہتھیاروں کو بھولے ہوئے ہیں، ان ہتھیاروں کو بھولے ہوئے ہیں. بیت الخلاء جائیں تو سر ڈھک کر جائیں، اور بیت الخلاء جانے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں دعائیں آتی ہیں؟ پھر اس لیے کہ سب سے زیادہ جنات بیت الخلاء میں ہی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پرانے زمانے میں جو باتھ روم اور بیت الخلاء ہوتے تھے نا، وہ بالکل کونے میں بنائے جاتے تھے، پلاٹ کے زمین کے بالکل کونے میں، تاکہ وہ وہیں رہیں اور گھر کے اندر نہ آئیں. اب آہستہ آہستہ کچھ قریب ہوئے، اور اب تو ایسا ہے کہ ہر کمرے میں ایک بیت الخلاء ہے. تو اب بیت الخلاء کو تو دور کرنا مشکل ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے کہ بیت الخلاء جائیں تو جانے سے پہلے سر ڈھانک کر جائیں اور دعا پڑھ کے جائیں، اور جب باہر نکلے تب بھی دعا پڑھیں. نہیں تو پھر اپنا انجام سوچ لیجئے کہ یہ سب ہمارے ساتھی موجود ہیں. آج کل جو یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ 90% سبب یہی ہے کہ ہم احتیاط کرتے نہیں، اور پھر اگر معاملات ہو جائے تو پھر روتے ہیں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے رکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو خود رسول اللہ نے بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جو مشاہدہ کیا اس مشاہدہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. 2-3 باتیں ہو گئیں، آخری اور بات ایک کر دی جائے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک بات اور بھی یاد آ گئی. سہل بن عبداللہ تستری یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ذوالنون مصری کے مرید ہیں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بہت بڑے ہیں نا، ان کا تو نام بہت زیادہ ہے. ان کے مرید ہیں سہل بن عبداللہ تستر. تستر یہ ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. ہم بچپن میں ان کے نام کو جب سنتے تو تستری پڑھا کرتے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تستری ہے. تو سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ پایا. خراسان میں رہتے تھے. خراسان کا حاکم بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا کہ تمام معالجین، تمام طبیبوں نے کہا کہ اب تمہاری زندگی ختم ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان ہر جگہ سے مایوس ہو جائے تو پھر کہتا ہے دعاؤں کی جانب جائے، پھر اللہ کے نیک لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اسے معلوم ہوا کہ جناب سہل بن عبداللہ تستری وہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان سے دعائیں کرائیں. تو ان کو بلایا گیا. جب والیہ خراسان کے پاس حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو اس نے کہا کہ تمام طبیبوں نے
جواب دے دی ہے اور اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں, شاید آپ کی دعا سے کچھ افاقہ ہو جائے, شاید کہ آپ کی دعا سے دوسری زندگی مل جائے, دوسری عمر مل جائے. حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا میں دعا تو کر دوں لیکن تمہارے ظلم کا کیا ہوگا جو تم رعایا پر کرتے ہو؟ اول تو تم عذاب والے کام خود ہی کرتے ہو, اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے, جب اللہ کی جانب سے سختی آ جائے تو پھر روتے ہو اور نیک لوگوں کی درگاہوں کو جاتے ہو, نیک لوگوں سے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہو. اپنا ظلم ختم کرو, تمہارا آدھا مرض خود ہی ختم ہو جائے گا. کہا کیا ظلم ہے؟ کہا کہ بے قصور بہت سے لوگ تمہارے جیل خانے میں موجود ہیں, انہیں نکالو, انہیں رہائی دو جو بے قصور ہیں, اور جتنے مظالم تم نے کیے ہیں ان تمام مظالم کا ازالہ کرو اور توبہ کرو, پھر اس کے بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اس نے فی الفور مرتا کیا نہ کرتا, جتنے وہ لوگ تھے جو بے جرم اسیر تھے ان تمام کو رہائی کی خبر دی, اور دینے کے بعد اللہ سے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد دو زانوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور اب آپ میرے لیے دعا کر دیں. اب حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھائے, امام قلیوبی نے اس کو لکھا ہے, آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, یا اللہ ظالم کی تلخی کیسی ہوتی ہے, ظالم کے ظلم کی تلخی کیسی ہوتی ہے, تو نے اسے دکھا دیا. اب یہ مجھ سے دعا کرتا ہے, یا اللہ تیری عبادت کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے یہ بھی اسے دکھا دے. ظلم کی تلخی, ظلم کی کڑواہٹ تو نے اسے دکھا دیے, اب تیری اطاعت اور عبادت گزار لوگوں کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے یہ بھی دکھا دے. یا اللہ یہ بہت پر امید ہو کر مجھ سے دعا کرواتا ہے, یا اللہ میری دعاؤں کی لاج رکھ لے, اسے صحت دے دے, اسے عافیت دے دے, مزید زندگی دے دے. کہتے ہیں کہ ادھر آپ نے دعا کی, ادھر وہ ایسا کھڑا ہوا کہ جیسے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا, کسی نے ساری رسیاں کھول دی. اب مرتا کیا نہ کرتا, زندگی سے تو نا امید ہو چکا تھا, سارے خزانے لا کر اس وقت اس کے محل میں جتنی دولت تھی لا کر قدموں پہ رکھ دیا, آپ کو جتنی چاہے لے لیں, ساری چاہیں ساری لے لیں. آپ نے فرمایا ہم کچھ لیا نہیں کرتے, ہم اللہ کے لیے کام کرتے, اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے, اللہ ہی ہمیں پلاتا ہے. تمام جو دولت اور ثروت تھے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, اسے ٹھوکر ماری. اور جب دربار سے باہر نکلے کچھ دور گئے تو مریدین کہنے لگے حضور اتنے فقراء موجود ہیں, تھوڑا سا مال لے لیتے, ہمارے لیے افاقہ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے سنا تو پھر اب دکھانے کی باری تھی. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ جب ایک قدم رکھتے پڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب توجہ گئی مریدین کی, جب انہوں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو پھر قدموں کو دیکھا تو دیکھا جہاں جہاں بسم اللہ پڑھتے ہوئے قدم لگتے ہیں وہاں ہیرے اور جواہرات نظر آتے ہیں, سونے چاندی ہیرے اور جواہرات نظر آتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا جسے اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہو, کیا وہ ان چھوٹی سی دولت کی جانب توجہ کرے گا؟ عرض کرنے لگے حضور ہم نہیں جانتے, ہم تو بہرے ہیں, ہم تو اندھے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو مقام و مرتبہ کیا ہے. کیسے پایا؟ فرمائے اسم الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد سے یہ ساری خوبی ملی ہے. لہذا پیغام میرا یہی ہے, اپنی زندگی کو روحانیت سے پر کیجئے, اپنی زندگی میں روحانیت لائیے, اور روحانیت لانے کا سبب کیا ہے, ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیے, آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. 2-3 باتیں ہو گئی. آخری بات امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے نقل کیا, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب بنور ربہ. فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں اللہ کے عرش کے قریب ایک ایسے شخص پر گزرا جو آرام کر رہا تھا, سو رہا تھا, اور اللہ کے نور کی چادر تانے سو رہا تھا. اللہ کے نور کی اس پر بارش ہو رہی تھی اور وہ اسی نور میں بالکل مستغنی ہو کر سویا ہوا تھا. ایسا مقام و مرتبہ کہ اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا وہ آرام کر رہا ہے. رأیت لیلۃ اسری بی برجل
मुगीबिन बिनूरी रब्बिही, वो अपने रब के नूर के साथ ही मुलव्विस हो गया था और अपने रब के नूर के साथ डूबा हुआ था, नूर की चादर ओढ़े हुआ था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, मन हादा मलकुन, ये कौन है, फरिश्ता है? क़ाल ला, कहा नहीं। नबीयुन, क़ाल ला, फरमाया कि कोई नबी है? फरमाया ये नबी भी नहीं है। तो क़ाला मन हादा, आपने फिर पूछा ये कौन है? कहा कि हादा रजुलुन कान लिसानुहु फिद दुनिया रतबुल लिज़िक्रिल्लाह व क़ल्बुहु मुअल्लक़म बिल मसाजिद वलम यस्तदिद लिवालिदैहि क़त्तो। फरमाया ये अल्लाह के नूर की चादर ओढ़ कर सो रहा है, इसकी वजह यह है कि दुनिया में इसने 3 ऐसे काम किए हैं जिससे अल्लाह इससे राजी हो गया है। पहला काम यह है कि जिंदगी में जितने अय्याम इसने गुजारे, इसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। काना लिसानुहु जाकिरन लिज़िक्रिल्लाह, उसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से रतबुल लिसान रहती थी। वह मुअल्लक़म बिल मसाजिद, और इसका दिल ये दुनिया में कहीं भी रहे, इसका दिल अल्लाह की मस्जिदों की जानिब भी मुअल्लक़ रहता था, इसका दिल मुतवज्जे रहता था। ये कहीं भी हो, अपने कारोबार में हो, अपने काम में हो, अपनी खिदमत में हो, अपनी खेत में हो, कहीं भी रहे उसका दिल मस्जिदों में लगा रहता था। 2 बात, यानी जिंदगी भर वो अल्लाह के जिक्र करता रहा और जिंदगी भर उसके दिल की कैफियत, दिली कैफियत ये रही कि वो किसी भी काम में होता, दिल उसका अल्लाह की मस्जिदों की जानिब भी लगा रहता था। और तीसरा, वलम यस्ततुब लिवालिदैहि क़त्तो, कभी भी उसने अपने वालिदैन को नाराज नहीं किया। ये 3 ऐसे काम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कामों की वजह से इससे इस कदर राजी है कि जब ये आया, अल्लाह ने फरमाया मेरी नूर की चादर ओढ़कर सो जा। कब तक सोता रहे? जब तक क़यामत कायम ना होगा। न तेरे लिए हिसाब है, न किताब है, कुछ भी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया, इससे क्या मकसद था बताने का? बताने का मकसद ये था कि अगर तुम भी चाहते हो कि आखिरत के मराहिल में आसानियाँ हो जाएं, अपनी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से रतबुल लिसान रखो, और तुम कहीं भी रहो तुम्हारा दिल अल्लाह की मस्जिद की जानिब होनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी आबादी में मस्जिद, छोटी सी मस्जिद भी पूरी नहीं होती है। 1-2 सबसे ज़्यादा मस्जिदें होती नहीं हैं, और जुमे के दिन भी अगर लोग आए तो आखिर में आते हैं। क्या ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि इनके दिल मस्जिद की जानिब मुअल्लक़ हैं, मस्जिद की जानिब है? हम कह सकते हैं? आप बोलिए, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो हम अल्लाह के वो पसंदीदा बंदे तो नहीं बने जो पसंदीदा बंदा अल्लाह बनाना चाहता है। हमारी जुबान में अगर झूठ है, गीबत है, गालम गलोज है, बेहुदा बातें हैं, बेहयाई की बातें हैं, हमारी जुबानें कब अल्लाह के जिक्र से रतबुल लिसान रहती हैं? कब ऐसा होता है? बास तो ऐसे बातूनी होते कि नींद में भी बोल रहे होते हैं, बास तो गालियां और बेहयाई की बातों के ऐसे खूगर हो जाते हैं कि नींद में भी गाली दे रहे होते हैं। क्या ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है? अल्लाह का पसंदीदा बनना है तो इन आदतों को छोड़ना होगा। आप कहीं भी रहें, आपका दिल मस्जिद में लगा रहे। ये तो एक हदीस है ना, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, और उस अर्श के साए में वो शख्स होगा जो कहीं भी रहता है लेकिन उसका दिल मस्जिद की जानिब लगा रहता है। लिहाजा ये अपनी आदत बनाइए, नमाज पढ़ कर निकले तो अपने कारोबार में मसरूफ़ रहे लेकिन दिल मस्जिद में होना चाहिए। फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए, फिर दिल मस्जिद में रहना चाहिए। असर, मगरिब, इशा, रात में सोएं तो फिर दिल मस्जिद में ही होना चाहिए। जब ऐसा होगा, जब अल्लाह के घर से आपका ताल्लुक़ हो जाएगा तो फिर ये आपका दिल नहीं होगा, ये दिल भी अल्लाह का घर बन जाएगा, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। और तीसरी बात, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, ये दुनिया में भी कामयाबी और तरक्की की ज़मानत है और आखिरत में भी अल्लाह की रहमतों के हुसूल की ज़मानत है। लिहाजा जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन की खूब खिदमत कीजिए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनके लिए ईसाल सवाब करते रहिए। तो वो क़यामत के दिन जब उठेंगे तो वालिदैन के साथ वफ़ादारों में उनका शुमार किया जाएगा। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात यह है कि मेराज के बारे में अकीदा क्या है। मेराज के बारे में 3 अकायद हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए जुमहूर उलमा के नज़दीक। एक अकीदा यह है कि मेराज के 3 दर्जे हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा,
یہاں تک کہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے نا. تو جو اس کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا, وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسرا درجہ معراج کا مسجد اقصی سے آسمان کی طرف, آسمان اور آسمان کی عجائبات, جنت و دوزخ کو دیکھنا, اچھے اعمال کی جزا کو دیکھنا, برے اعمال کی سزا کو دیکھنا, یہ سب کچھ رسول اللہ نے دیکھا. اور یہ بھی احادیث و احاد سے ثابت ہیں, احادیث سے ثابت ہیں. تو اس کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا, وہ گمراہ ہوگا, وہ بھی اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے جو اس کا انکار کرے. اور تیسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا. اس میں چونکہ اختلاف موجود ہے, اہل سنت کا تو نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تب بھی گمراہ نہیں ہوگا, وہ گناہ گار ہوگا. تو یہ تین درجے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. مسجد اقصی سے عالم بالا کی سیر اور مشاہدات جو رسول اللہ نے کیے, چونکہ یہ بھی احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ متواترہ سے ثابت ہیں, لہذا جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا, وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہوگا. گمراہ کو کہتے ہیں بدعاتی ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کا انکار کرے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گناہ گار ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا, کافر نہیں ہوگا, فاسق نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس میں شدید اختلاف موجود ہے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا. اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی میں نے بیان کر دی. اور جو رسول اللہ نے مشاہدات کیے چند مشاہدات بھی بیان کر دیے, اور اس سے ہم نے جو سبق سیکھا وہ بھی بیان کر دیا, جس کا تعلق بعض فوائد کا تعلق عقیدے سے ہے, بعض فوائد کا تعلق اعمال سے ہے. ہمارے لیے اصلاح عقیدہ بھی ضروری ہے, اصلاح اعمال بھی ضروری ہے. تو دونوں معاملات ہمارے لیے ہو گئے. اور تیسرا یہ کہ معراج کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے. جمہور علماء کے نزدیک رجب المرجب کی 27 تاریخ ہی شب معراج ہے, جمہور علماء کے نزدیک. اب کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے جمہوری عقیدے کا انکار کرتا ہے. اب آپ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا, آپ دیکھیے کہ جب بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی وقت آتا ہے, یا جس وقت میں جس رات مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کریں, جب ایسی رات یا ایسی گھڑی یا ایسے اوقات آتے ہیں تو چند لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے, اور وہ پھر مختلف پوسٹیں کرتے کہ جناب فلاں نے منع کیا ہے, فلاں نے منع کیا ہے, رجب المرجب کی 27 تاریخ شب برات شب معراج نہیں ہے, ہمارے شیخ الاسلام نے لکھ دیا اور ہمارے شیخ الحدیث نے لکھ دیا. تمہارے شیخ الاسلام اور تمہارے شیخ الحدیث کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اگر بول دے تو ہم مان لیں, جب رسول اللہ کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے. جب رسول اللہ, کسی نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے جب خود رسول اللہ کا فرمان موجود ہے اور صحابہ کرام نے اس کی اصل دیا ہے. کہا کہ جناب 27 رجب المرجب کو روزے رکھنے کی کوئی اصل نہیں ہے, حالانکہ حدیث شریف موجود ہے. جب حدیث شریف موجود ہے تو ہم تمہارے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کی مانیں یا رسول اللہ کا فرمان مانیں. کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث بھی سنیے, آج کے شب کے اعمال بھی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا, زبردست محدث ہیں, شعب الایمان میں آپ نے نقل کیا. انس بن مالک فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 27ویں شب اگر کوئی شخص 12 رکعت نماز پڑھے, اس طرح کے 2 رکعت نماز پڑھے, اور ہر رکعت میں
जो चाहे वो पढ़ सकता है, कुल हु अल्लाह भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। वो आम तौर पर जिस तरह नमाज पढ़ते हैं इसी तरह 12 रकत नमाज पढ़े, 2-2 रकत करके। जब 12वीं रकत पढ़कर फारिग हो जाए तो इत्मीनान से बैठे, 100 मरतबा पढ़े सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, 100 बार पढ़े। फिर उसके बाद 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, और फिर 100 बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन, या कोई भी दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े। और फिर दूसरे दिन रोजा रखे। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो 27वीं शब ये अमल करेगा और 27वीं का रोजा रखेगा, अल्लाह 100 साल की इबादत का सवाब उसे अता करेगा। बेअसल कैसे हो सकती है? बेअसल 27वीं का रोजा बेअसल है, तो बेअसल तो कहने वाला ही बेअसल हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि हदीस ज़ईफ है, तो हदीस ज़ईफ है तो बयान फजाइल में तो हदीस ज़ईफ भी मोतबर होती है। हमारे लिए डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। जब डूबने वाला कोई शख्स है तो उसके लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। हम गुनाहों के दलदल में डूब रहे हैं, हमारे लिए आसरा ही बहुत है। अगरचे हदीस हम तक ज़ईफ सनद से पहुंची है तो क्या हुआ, हम इस पर अमल करेंगे। सईद हदीस की सनद कमजोर है, अल्लाह की जानिब से रहमत की उम्मीद बड़ी कवी है, ताकतवर है। तो बहरहाल कोई शख्स ये तो कह सकता है कि 27वीं रजबुल मुरज्जब शबे मेराज के दिन जो रोज़ा रखते हैं, इस रोज़ा रखने वाली हदीस है तो ये ज़ईफ़ है, ये कहे तो हम मान लें। लेकिन वो कैसा शेखुल इस्लाम है जिसने कह दिया कि ये बेअसल है? बेअसल तो नहीं हुई ना। और फिर अगर ये बेअसल है तो इमाम बैहक़ी ने इसको लिखा, और तुमसे बड़े शेखुल इस्लाम हमारे पास भी हैं, तुमने कोई शेखुल इस्लाम का ठेका तो नहीं लिया ना। तुमसे बड़े बड़े शेखुल इस्लाम हमारे पास मौजूद हैं। मुल्ला अली कारी आले रहमत बारी ने रजबुल मुरज्जब पर पूरी किताब लिखी है, अल अदब फी रजब। इस पर आपने यही हदीस रिवायत की और इस पर एतमाद किया, और कसीर उलमा हैं जिन्होंने ये रिवायत नकल की है और उस पर एतमाद किया। हम तुम्हारी सुने या अपने अकाबिरीन मुहद्दिसीन की सुने जिन्होंने जिंदगी लगाई हदीस की खिदमत पे। लिहाजा इधर उधर की ना सुने, उसी की सुने जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा आशिक है, अहले सुन्नत व जमात का जो आलिम है, उसी की बात सुने। वरना ये याद रखिए कि वर गलाने वाले, अच्छा उन्हें मिलेगा क्या? शबे बारात आ जाए, हम कहते हैं कि लोग एक जगह जमा हो, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुछ नमाज पढ़ें, तो फिर दूसरी जानिब से आवाज़ आती है ये सब बेअसल है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हम अगर बेअसल हो के भी इबादत करेंगे, बहरहाल अल्लाह की इबादत तो है, हमें तो बहुत कुछ मिलेगा। तुम अल्लाह की इबादत से रोक रहे हो, तुम बताओ तुम्हें क्या मिलेगा? शबे मेराज आ जाए तो यही पेट में मरोड़ उठता है, रबीउन नूर आ जाए तो यही पेट में मरोड़ उठता है, 11वीं की नियाद आ जाए तो यही पेट में मरोड़ है। तो खाते हम हैं, नियाद हम करते, पैसे हम लगाते, और बदहज़मी उन्हें होती है। तो मतलब यह है कि मामला कुछ और है। असल में मामला यह है, लोगों को वरगलाना भी तो है। अल्लाह ने जहाँ फरिश्तों को हिदायत के लिए पैदा किया है तो शैतानों को भी तो पैदा किया है ना। जहाँ जन्नत से अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें भरूंगा, तो दोज़ख से भी तो अल्लाह ने वादा किया है कि मैं तुम्हें भरूंगा। अगर अच्छे आमाल करने वाले सब के सब जन्नती हो गए तो दोज़ख तो खाली रहेगी ना। अल्लाह का वादा दोज़ख को भरने का भी तो है। अल्लाह ने फरमाया लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, ऐ जहन्नम मैं तुझे भर दूंगा। और कहा कि जिस दिन मैं कहूँगा हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जब जहन्नम से मैं कहूँगा क्या तू भर गई, तो वो कहेगी कि थोड़ी जगह और खाली है, थोड़ा और आ जाए तो बेहतर है। कुरान मजीद की आयत है। तो जो हिदायत याफ्ता है अल्लाह ने उनके लिए जन्नत रखी है, और जो हिदायत से इनकार करने वाले और हिदायत के रास्ते से लोगों को रोकने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी दोज़ख तैयार रखी है। ऐसे तो नहीं आला हजरत ने फरमा दिया कि लअमलअन्ना जहन्नम था वादाए अज़ली। वादाए कहते हैं ना कि लोग गुमराह क्यों हो गए, तो गुमराह इसलिए हुए कि अल्लाह ने जहन्नम को भरने का भी तो वादा किया है। अगर ये गुमराह नहीं होंगे तो जहन्नम का वादा तो खत्म हो जाएगा ना।
نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ خوبصورت اشعار ہیں، میں اکثر گنگناتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان کو اس قدر اپنی اونچائی پر ناز نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے چاہیے تھا کہ جب خاک مدینہ کے پاس آئے تو سر جھکا دے۔ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ کہتے ہیں اگر پھول یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ بہار ہی میں رہیں، کھلے ہی رہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ مدینے کے خاروں سے دوستی کر لیتے تو ہمیشہ تر و تازہ رہتے۔ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو جناب ابروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا۔ جانتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے؟ آپ نے دیکھا یہ چاند ہے نا، 14ویں رات کا چاند، اسے کہتے ہیں بدر کامل۔ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، پورا چاند ہوتا ہے نا بدر کامل۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے تو جھک جاتا ہے نا، کائنات جھکتی ہے ادب سے، تو چاند بھی چاہتا تھا کہ میں جھکوں، لیکن یہ کیسے جھکے گئے؟ تو پورا ہے، تو اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس پورے چاند کو ہلال بنا دیا۔ پہلی تاریخ کا چاند آپ دیکھتے ہیں وہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی رکوع کر رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے، اس وجہ سے یہ جھکا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اسے ایک مرتبہ پھر اجازت دی ہے کہ روضہ رسول پر حاضری دے دے اور ادب سے جھک جائے۔ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو جناب ابروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا۔ لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، اللہ کا وعدہ تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔ جب ایسا ہے تو بد عقیدوں کا بد عقیدہ ہونا بیکار تو نہیں ہوا۔ رضا جو دل کو بنایا تھا جلوہ گاہ حضور، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حضور، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنے دل میں اجاگر کرنی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ دنیا اور دنیا داری سے اپنے دل میں جو بھی باتیں وہ نکال دو نا، پھر رسول اللہ کی یاد اپنے دل میں تازہ کرو۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ ساری اچھی اچھی باتیں ہو گئیں اور میں نے پیغام بھی دے دیا، عمل بھی بتا دیا، اور جو بد عقیدگی ہو رہی ہے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ ہم نے کہیں ادھر ادھر یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے مفتیوں کی بات نہیں سننی ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، اگر ان کے پاس مفتی اور عالم کی سند ہے نا تو ہم بھی بغیر سند کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر انہوں نے مطالعہ کیا ہے تو ہم نے بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ مطالعہ میں لگایا ہے۔ ان کی بات میں اگر طاقت ہے تو ہماری بات بھی کمزور نہیں ہے۔ اچھی طرح علماء اہل سنت پر اعتماد کرتے ہوئے آج کی رات عبادت کیجئے، اور کسی پر اتنا اعتماد نہیں کیجئے جتنا اعتماد رب کی رحمت پہ کیجئے، اور یہ یقین رکھیے آپ عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال راضی ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ لیجیے۔